رات کے وقت طائف سے مکہ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا پہنچے اور وہاں سے ہرا چلے گئے۔ ابن سعد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ وہ مکہ واپس آنا چاہتے ہیں اگر انہیں تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے۔ مطعم اگرچہ کافر تھا لیکن ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے عرب کے دستور کے مطابق نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحفظ کا یقین دلایا بلکہ اپنے تمام بیٹوں کو بلایا جو کعبہ گئے اور اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے تک چوکس رہے۔ مطعم نے مکہ میں بھی اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک مکہ میں رہے اور کبھی کبھار تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن اپنے مشن کو بنیادی طور پر ان اجنبیوں تک محدود رکھا جو سالانہ حج کے موسم میں مکہ اور اس کے آس پاس جمع ہوتے تھے۔ شمال میں عبوری طور پر امید کی کرن چمکی۔ مکہ سے تقریباً 250 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا جسے اس وقت یثرب اور بعد میں مدینہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی آبادی 2 گروہوں میں تقسیم تھی، یہودی اور کافر۔ مشرکین کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے جو عموماً آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ مکہ میں ایک دن جب آدھے تاجر اور نصف حجاج کام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمیوں کے ایک گروہ کے پاس آئے جو خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سے موقع پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیات سنائی، اچھی اور پرہیزگار زندگی کی نعمتیں گنوائیں، انہیں تہ و تیغ کرنے کا اشارہ کیا۔ اس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سچائی اور خلوص سے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ اپنے آبائی وطن یثرب واپس آئے تو انہوں نے بجلی کی چمک کی طرح یہ خبر پھیلائی کہ مکہ میں عربوں کے درمیان ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ یہ قصبہ جلد ہی نئے عقیدے اور اس کے شاندار رہنما کی کہانیوں سے بھر گیا۔ چنانچہ آنے والے سال میں اور 12 حجاج مکہ آئے اور اسی جگہ پر اپنی منتیں مانگی جہاں پچھلے 6 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ اسے عقبہ کا پہلا عہد کہا جاتا ہے۔ یہ اس پہاڑی کے نام سے ہے جس پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اگلے سال 622 عیسوی میں یثرب کے لوگ جنہوں نے نئے مذہب کو اپنایا تھا مکہ کی طرف آئے۔ رات کی خاموشی میں جب تمام دشمن عناصر اونگتے نظر آئے، نئے عقیدے کے یہ 72 علمبردار ایک ہی پہاڑی کے نیچے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نمودار ہوئے اور ان کے سامنے واضح طور پر بیان کیا کہ انہیں اسلام قبول کرنے سے کون سے خطرے لاحق ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے خطرات سے پوری طرح آگاہ ہو کر مذہب کو اپنایا ہے۔ اس طرح عقبہ کا دوسرا عہد پورا ہوا۔ English narration of this story. On his return to Makkah during the night, the Prophet arrived at the Nakhlah and hence he moved to Hira. According to Ibn Sa'd, the Prophet sent words to Mut'im bin Adi that he desired to return to Makkah. Mut'im bin Adi that he desired to return to Makkah if he was assured protection. Mut'im, although a non-believer, was a gentleman. He not only assured the Prophet, peace be upon him, of his protection according to Arabian custom, but called all of his sons who went to Kaaba and remained on guard till he finished his religious obligations. Mut'im also declared in Makkah that the Prophet was under his protection. Prophet, peace be upon him, lived in Makkah for some time and preached occasionally, but he confined his mission mainly to the strangers who congregated in Makkah and its vicinity during the season of the annual pilgrimage. A ray of hope beamed in the interior in the north. At a distance of about 250 miles from Makkah was a town then known as Yasrib and later as Medina. Its population was divided into 2 groups, the Jews and the pagans. The pagans had 2 clans, Aus and Khazraj, who generally fight with each other,
One day in Mecca, when the half traders and half pilgrims were working, the Prophet came upon a group of 6 men who were of Khazraj. Meeting them, the Prophet recited to them verses from Quran, enumerated the blessings of a good and pious life, and beckoned them to the fold. Struck by his earnestness and the truth of his words, they embraced Islam. When they returned to their native Yasrib, they spread the news with lightning rapidity that a prophet had arisen among the Arabs in Makkah. The town was soon filled with the stories of the new faith and its wonderful leader. So, ensuing year, another 12 pilgrims came to Makkah and made their vows at the same spot which had witnessed the conversation of the former 6. This is called the first pledge of Aqaba, from the name of the hill on which the conference was held. The following year, 622 AD, the Yasrabis who had adopted the new religion came to Makkah in the stillness of night when all inimical elements appeared slumbering. These 72 pioneers of the new faith met under the same hill. The Prophet appeared among them and vividly described to them the risk they incurred by adopting Islam. They replied with one voice that they adopted the religion fully conscious of the dangers that surrounding them. Thus was concluded the second pledge of Aqaba.